إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال الله تعالى في مقام آخر ثم أماته فأقبره. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں،
اللہ سبحانہ و تعالی دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضر ہوئے ہاں۔ اللہ تعالیٰ ساڈی اج دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنان۔ انسان دی زندگی بڑی ہی قلیل زندگی ہے، نا پائیدار زندگی ہے۔ دنیا دے اندر اوئے بیٹا اوئے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو کے بیٹھو۔ جو بھی فرد و بشر آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا نو چھوڑنا ہے اور اپنی اگلی منزل دی طرف روانہ ہونا ہے۔ یہ دنیا عارضی مکان، عارضی جہاں ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر کچھ باتاں میں اس حوالے دے نال کیتیاں سن کہ انسان نو اپنی آخرت دی تیاری اس دی طرف دھیان کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ ایک سال گزرے ہے 2024 اور 2025 شروع ہو گیا ہے، اینجی لگتا ہے جویں کل دی بات ہے۔ ایک ہندسہ بدلے ہے، 24 دی بجائے 25 آ گیا ہے، باقی اسی طرح ہی جس طرح پورا سال لیل و نہار، گھڑیاں، دن رات معاملات چل رہے ہیں اور چلتے رہن گے۔ یہ جو تبدیلیاں ہوندیاں نے موسم سرما اور موسم گرما، موسم بہار اور موسم خزاں، انسان نو الرٹ کرنے واسطے، یہ دی ذہن سازی واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ تبدیلیاں جڑیاں نے یہ اپنی قدرت کاملہ دے نال کیتیاں نے اور اللہ کردے رہندے نے کہ انسان یہ بات نہ ذہن اندر بٹھا لے کہ میں جس طرح دا ہے وہاں اسی طرح دا ہی رہنا ہے۔ اللہ پاک نے انسان نو سمجھان واسطے انسان دے بچپن دی طرف ایدہ دھیان کرایا ہے اور اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے ذرا دیکھ کہ ایک وقت ایسا سی تیرا نام و نشان نہیں سی، تینوں ماں دے رحم دے اندر، شکم دے اندر ایک نطفے تو میں بنایا ہے، اور اللہ پاک فرماندے نے پھر خون اور خون تو بعد پھر بوٹی اور بوٹی دے اندر ہڈی، اور اللہ پاک فرماندے نے پھر میں تیری سونی صورت بنائی ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، تیری بڑی پیاری میں شکل و صورت بنائی ہے اور اس جگہ تے بنائی ہے جس جگہ تے کائنات دی کوئی نظر پہنچ دی نہیں اور کوئی چیز دی رسائی نہیں، باہروں کوئی چیز اس جگہ تے پہنچ نہیں سکتی۔ اور فرمایا جتھے تیرے اعضاء آنے نے اتھے فٹ کیتے نے، بغیر ہاتھ لان تو، بغیر ازاراں تو۔ اللہ پاک فرماندے نے ذرا اپنی طرف دھیان کر ذرا
کی سیں تے کی تو میں تینوں کی بنایا ہے. دنیا دے اندر آیا تیرے آن دیاں خوشیاں بغیر لباس تو دنیا دے اندر تو آیا تینوں لباس دنیا دا ملے ہے. اور اس بعد تیرا بچپنا اور بچپن تو بعد لڑکپن اور لڑکپن تو بعد تیری جوانی کہولت اد کھڑ اور پھر اس تو بعد بڑھاپا اور اس تو بعد پھر فرمایا دوبارہ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَقِّصْهُ فِي الْخَلْقِ جنوں اسی لمبی عمر دینے انہوں اسی او دی پہلی عمر تے لے آنے آندے نے وڈیرے بندے دی عقل بچے دی طرح ہو جاندی ہے. بچے نو ضد کرے ستائے شور کرے غصہ وقتی طور تے ہوندا ہے اور پھر آنے یار بچے ہی ہے. اسی طرح وڈیرا بزرگ گھر دے اندر چار پئی تے پیا ہے یہ جدو شور کردا ہے ضد کردا ہے تو یہ سمجھو کہ یہ بھی بچیاں دی ہی طرح ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر تو پناہ منگی اللہ دی. اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر اے اللہ میں تیرے کو زندگی دے اس حصے تو پناہ منگنا کہ جدو بندہ دوجیاں دا محتاج ہو جاندہ ہے نہ خود اٹھ کے پیشاب کر سکے نہ کھانا کھا سکے نہ چل پھر سکے اے رزیل ترین عمر ہے. تو فرمائے اس عمر دے آن تو پہلا انہوں غنیمت جانو اپنی اس عمر نو جیڑی عمر دے اندر تسی تندرستو اپنے وجود تے تانوں قدرت ہے چل دے پھر دے ہو کھاندے پیندے ہو پیشاب پخانے دی حاجت اٹھ کے چلے جاندے ہو. اس عمر نو اس عمر دے حصے تے غنیمت جانو کہ جدوں تساں ہاتھ بھی نہیں ہلا سکنا. اللہ اکبر اللہ. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اس بات دی طرف دھیان کرایا ساڈا سال گزر گیا ہے حساب کتاب پہلو ہی ہو رہے ہیں. 12واں مہینہ جدوں ہوندا ہے نا تو دفتراں بینکاں دے اندر کلوزنگ دا یہ مہینہ انہوں کہا جاتا ہے کہ ساری کلوزنگ ہے. حساب و کتاب شروع ہو رہا ہے حساب کتاب پورے سال دا حساب. اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے تیری پوری زندگی دا حساب بھی ہونا ہے اور وہ حساب بڑا کڑیل ہونا ہے بڑا سخت ہونا ہے. دنیا دے اندر تے کوئی چیز بندہ انہوں نوٹ کرے او دے اندر مسنگ ہو سکتی ہے لیکن جڑا ساڈا حساب ہے اللہ کہندے او دے اندر کوئی مسنگ نہیں ہو سکتی. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تہاڈا حساب بہت قریب آ گیا اور تسی اس تو بہت غفلت دے اندر ہو. 17واں پارہ ہے سورہ الانبیاء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سانو یہ بات سمجھائیے اور اللہ پاک فرماندے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم لوکاں دا حساب دا ویلا قریب آ گیا ہے. لوکاں دا حساب ہون والا ہے لوگاں دا. اللہ پاک فرماندے نے حساب دا معاملہ حساب دا وقت بڑا ہی قریب آ گیا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ اور غفلت دے اندر ہی زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے اس چیز دا علم ہی نہیں کہ ایک دن ساڈا حساب ہونا ہے. سادہ حساب اللہ دی بارگاہ دے اندر دینا پئے گا. رب تعالیٰ دی عدالت لگی. اللہ دی عدالت دے اندر انسان دی پیشی ہے. اللہ 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 اس دن دی پیشی تے اس دن دی حاضری تو ڈر جاؤ.
اللہ پاک فرماندے نے ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم يلعبون۔ اے ایسی غفلت دے اندر زندگی گزار رہے نے، انہاں دی طرف کوئی بھی رب دی طرفوں ڈران والا آندا ہے، کوئی پیغام انہاں نو آ کے سنایا جاندا ہے اور اے کہندے نے اے تے اللہ اللہ، اے تے اسی جڑا پیغام سانو سنایا گیا گل بڑی عجیب ہے، بڑا عجوبہ ہے، نئی باتاں نے، نویاں نویاں گلاں سمجھ کے نظر انداز کر دیندے نے، اور اللہ اللہ اگوں مذاق تے ٹھٹھے تے تمسخریاں کر دینے۔ اے لوگاں دی حالت اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن حکیم دے اندر بیان فرمائی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے او ابن آدم تو کیڑی غفلت دے اندر زندگی گزار رہے آئے، اللہ 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 تیرے اتے اساں مقرر کر دیتے نے جو تیری ہر حرکات و سکنات لکھ رہے نے، تیرا بول زبان دا نکلیا لکھیا جا رہا ہے، اللہ اللہ جو تو عمل کر رہے آئے وہ تیرے معمولات جڑے نے وہ لکھے جا رہے نے، اللہ 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 انج سمجھ تیری ویڈیو بن رہی ہے، جس طرح سال دا حساب ہے اس طرح تیری زندگی دا بھی حساب ہے، ایک دن اللہ اللہ ایک سال تیری زندگی دا اور کم ہو گیا ہے۔ بندہ سمجھدا ہے کہ 2024 تو 25 ہو گیا جناب میں انہاں سالاں دا ہو گیا، او کملیا اے سمجھ کہ تیری زندگی دا ایک سال اور جڑا او کٹ گیا ہے۔ ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، اللہ اللہ اے دیوار حیات ایک اینٹ جڑی ہے ایک ایک کر کے اینٹاں لین نہیں آنے، ایک دن ایسا آنا ہے کہ دیوار ساری ختم ہو جانی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان نو موت دے نال ہم کنار کرنا ہے، اے دے تو کوئی بھی مفر نہیں، کوئی بھی یہ تو بچیا نہیں نہ بچ سکے گا۔ اللہ پاک فرماندے نے ثم اماتہ فاقبرہ، اساں نے انسان نو موت دیتی ہے اور موت دینی، اللہ کہندے نے ثم اماتہ، اینو موت دین والی ذات ساڈی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے فاقبرہ، موت تو بعد پھر ایدا ٹھکانہ قبر ہے۔ کوئی جتھے بھی چلا جائے نا، پاویں او حادثاتی موت دا شکار ہویا ہے، پاویں انہوں جنگل دے درندے کھا گئے نے، چاہے وہ پانی دے اندر غرق ہو کے ڈب کے مر گیا ہے، یا وہ کسی دیوار دے نیچے آ کے دب کے مر گیا ہے، او دی باڈی ملی ہے نہیں ملی، او جتھے بھی ہے آخر انہیں قبر دے اندر ہی زمین دے اندر ہی جانا ہے، زمین دی مٹی دے اندر ہی جانا ہے، زمین دی مٹی۔ پاویں انہوں جانور درندے کھا گئے نے، انہوں کھادا ہے، ہضم کیتا ہے، ہضم کرن تو بعد انہوں پخانہ کیتا ہے، او دے اندر اے انسان دے جوہر نے اور اے دی جڑا کہ جس زمین تے بھی ہے او زمین دی مٹی دے اندر چلا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، اے اللہ سبحانہ وتعالی دا نظام ہے، اس مالک دا شکریہ ادا کریا کرو اور اللہ تعالیٰ دی تعریفات اپنی زبان تو ادا کریا کرو، تسبیحات بیان کریا کرو۔ موت برحق کے، کفن اور قبر دے اندر شک ہے۔ کئی بندے ایسے بھی نے مر جاندے نے، انہاں دا پتہ ہی نہیں لگدا انہاں دا وجود کتھے گیا ہے۔ جڑے ساڈے احباب مردے نے نا، فوت ہوندے نے، ایک بندہ آندا قاری صاحب اے گل نہ کیا کرو فلانا مر گیا ہے، بڑا ڈر ہوندا ہے، کی کہ آکھیا کرو وفات پا گیا ہے، چلو یہ حل ہی نہیں جی وفات پا گیا اے جی یہ نہ آکھیا کرو۔ ایک دن میں اعلان کر لیا مسجد دے اندر کہ فلاں بندہ فلاں دا والد فوت ہو گیا ہے اور او دی میت گھر دے وچوں فلاں وقت تے اٹھائی جائے گی اور فلاں جنازہ گاہ جڑا کہ او دی میت لے جائی جائے گی اور اتھے جنازہ پڑھیا جائے گا۔ یقینی بات ہے میرے گھر دے اندر نہ 2 بیبیاں آ گئیاں، آندیاں نے قاری صاحب
اللہ واسطے انج دا اعلان نہ کریا کرو، اے میت نہ آکھیا کرو، سانوں بڑا ڈر ہوندا ہے۔ اللہ میں کہ جی چلو اسی پہلے ہی ترتیب تے اعلان کران گے، اسی میت آندے ہی نہیں۔ گل پاویں وفات کہہ لو، پاویں مرنا کہہ لو، پاویں میت کہہ لو، ایک ہی ہے، لیکن ساری زندگی انسان دی ہر چیز دی پلاننگ ہے، موت دی پلاننگ نہیں ہے۔ موت تو ڈر بڑا ہوندا ہے لیکن موت دی تیاری کوئی نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جتھے بھی چلے جاؤ اینما تکونوا یدرککم الموت، تانوں موت اوتھے آ جائے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ فرمایا تسی بلند مضبوط کلیاں دے اندر بھی چلے جاؤ نا، مضبوط بلڈنگاں دے اندر داخل ہو جاؤ کہ یار موت ایتھے نہیں آئے گی، موت نے تانوں اوتھے بھی آ کے دبوچ لینا ہے۔ ہر وقت انسان دے پیچھے پیچھے موت جڑی ہے نا ایدا پیچھا کر رہی ہے۔ جدوں اللہ دی طرفوں انسان دا وقت جگہ جڑی مقرر ہے وہ پوری ہو جانی ہے، موت نے آ کے سانوں اپنے آہنی پنجیاں دے اندر دبوچ لینا ہے۔ پھر نہیں ویکھنا کہ دیاں بڑیاں اجے ضرورتاں، بڑیاں لوڑاں، بڑیاں ضرورتاں نے، نہیں۔ جدوں وقت آ جاندہ ہے نا، اللہ پاک فرماندے نے اللہ اللہ اللہ، جس دا وقت آ جاندہ ہے لا یؤخرون ساعتا ولا یستقدمون، پھر کمیاں پیشیاں نہیں ہوندیاں، اللہ دا نظام ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، لیکن اللہ پاک نے دسیا کسے نو بھی نہیں کہ وہ دی موت آنی کدوں ہے، کیڑی جگہ تے آنی ہے، کس حال اندر آنی ہے، آنی ضرور ہے۔ اللہ فرماندے نے 5 چیزاں ایسیاں نے جیدہ علم کائنات دے اندر اللہ تو سوا کسے نو بھی نہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے اللہ اللہ، 5 چیزاں ایسیاں نے جیدہ علم رب تو سوا کسے نو نہیں، کسے نو نہیں پتا، کسے نو علم نہیں کہ قیامت کدوں آئے گی۔ ہاں اے دے اثارات دے علم ہے، لیکن او تاریخ کیڑی ہونی ہے اے دا علم نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے کسے نو اس بات دا علم نہیں۔ اے اللہ فرماندے نے کہ دی موت کدوں آنی ہے، کس جگہ تے آنی ہے، ماں دے شکم دے اندر کی ہے، بچہ یا بچی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، نیک بخت ہوئے گا، بد بخت ہوئے گا، کسے نو اس بات دا علم نہیں۔ بارش کدوں آنی ہے، حتمی فیصلہ اللہ فرماندے نے کسے نو نہیں۔ ہاں اے ظاہری حالات جڑے نے انہاں دی وجہ تو محکمہ موسمیات والے دستے دیندے نے بارش دے مکان نے، لیکن کئی دفعہ انہاں دا دسنا جڑا ہے او اللہ اللہ ایویں ہی رائے گا چلا جاندہ ہے، دس دن بارش ہونی ہوندی کوئی نہیں، نظام اللہ دی ذات دا۔ اللہ 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 ذوالجلال والاکرام فرماندے نے کسے نو اس بات دا علم نہیں، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل میں کی کرنا ہے۔ رات سون لگیاں دے بندے دی پلاننگ ہے کہ میں صبح اٹھ کے اے کرانگا، یہ کرانگا، وہ کرانگا، فلاں جگہ تے جاواں گا، فلاں کم کرانگا، لیکن رات تو بعد دن اے دی زندگی دا طلوع ہوندہ ہی نہیں، اے دی زندگی دا چراغ بجھ جاندہ ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے کسے نو اس بات دا علم نہیں، ما تدری نفس بأئی ارض تموت، کہ اے دی موت کیڑی زمین دے کس حصے تے آنی ہے، کسے نو اس بات دا علم نہیں ہے، لیکن موت ضرور ہونی ہے، اور مرن تو بعد پھر چھٹکارا نہیں۔ اندے بندہ آندہ ہے، کئی بندے
اپنا وقت جڑا وہ انتظار نہیں کرتے، دنیا دے تنگ آ کے خودکشی دی موت، حرام موت مر جاندے نے اور سمجھتے ہیں چلو اتھوں دنیا دی جڑا مصیبتاں، ٹینشناں، آوازاریاں، پریشانیاں تو چھٹکارا ہو جائے گا، اگے سکون ہو جائے گا۔ انج نہیں، اگلیاں منزلاں بڑیاں مشکل منزلاں نے، بڑیاں سخت کڑیاں نے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے، اللہ فرمایا کہ سب تو آخرت دیاں کڑیاں دے اندروں مشکل ترین کڑی جڑی ہے او قبر دی کڑی ہے۔ سب تو مشکل ترین مرحلہ قبر دا مرحلہ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو قبر دے اتے کھلوندے نا تے آپ دے آنسو جڑے نے وہ رک دے نا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عثمان نے جنہاں نو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنی زبان مبارک تو جنتی ہون دا تمغہ عطا کیتا اور اللہ دے حکم دے نال کیتا ہے، لیکن حالت کی ہے جدو کسے خبر تے کڑے ہوندے نے تے رو رو کے عثمان دیاں آنکھاں دے اندروں آنسواں دے نال داڑھی تر ہو جاندی ہے۔ پوچھن والیاں پوچھیا عثمان جی جہنم دا بھی ذکر ہوندا ہے، عذاب جہنم دا تذکرہ ہوندا ہے، رب دے نافرمان تے باغیاں دیاں سزاواں جڑیاں جہنم دے اندر نے انہاں دا ذکر ہوندا ہے، موت دی سکرات دا وقت موت دی سکرات دا ذکر ہوندا ہے۔ اتنے نہیں روندے جننے کے قبر دے اتے کھڑے ہو کے تسی آنسو بہاندے ہو۔ آپ فرماندے نے میں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کولوں یہ بات سنی سی، آپ نے فرمایا قبر دے مرن تو بعد سب تو مشکل ترین جڑی اللہ آخرت دیا منزلہ چو منزل ہے او قبر ہے۔ جیڑا قبر دے وچوں پار نکل گیا او دے واسطے اگے بھی آسانی ہوئے گی۔ قبر جیڑی ہے اے نیک نو بھی دس دیئے کہ میں قبر ہاں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو وفات پائیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت سعد دا جنازہ پڑھیا ہے اور قبر دے اندر دفن کیتا ہے۔ آپ حضرت سعد دی قبر تے کھڑے نے تے بلند آواز سے نال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے نے۔ اس تو بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ رہے نے۔ صحابہ کہنے لگے محبوب جی اس تو پہلا بھی کئی وفاتاں ہوئیاں نے، کئیاں نے جڑا کہ وفات پائی ہے، لیکن تساں جدا ماجرا نہیں کیتا جو سعد دی قبر دے اندر دفن کرن تو بعد کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے سعد نو قبر نے آ کے دبوچ لے آئے، میرے رب نے مینوں دکھایا اے اللہ سبحانہ وتعالی دیاں قدرتاں اور انبیاء دے معجزات دے اندروں آپ دا ایک خاصہ اور معجزہ ہے۔ آپ فرماندے نے میں دیکھے ہے تے میں اللہ دیاں تسبیحات تے تکبیرات پڑھنیاں شروع کر دیتیاں نے، جدی وجہ تو اللہ پاک نے سعد دی قبر نو کشادہ کر دیتا ہے۔ کون سعد نے جنہ دی وفات آپ نے فرمایا احتزا عرش الرحمانی لسعد بن معاذ، فرمایا سعد دی موت لسعد، فرمایا سعد دی موت اللہ دا عرش بھی جڑا ہے او اللہ اللہ گھم گیا ہے۔ فرمایا سعد دی موت 70,000 فرشتہ اللہ دی زمین تے اترے آئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اللہ دے ولی، اللہ دے نیک بندے اور صحابی رسول نے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او میرے صحابہ اس قبر دے فتنے تو رب دی پناہ منگیا کرو۔ آپ فرمایا کر دے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز تو ہر نماز دے اندر تشہد دے اندر درود تو بعد دعا پڑھیا کر دے اللہم
انی اعوذ بک من عذاب القبر، میرے اللہ میں تیرے کولوں قبر دے عذاب تے فتنیاں تو تیریاں پناواں منگنا وا۔ اللہ اللہ، اندازہ کرو کتنیاں عظمتاں والے وہ بھی قبر دے فتنیاں تو پناواں رب دیاں طلب کر رہے ہیں، تینوں مینوں فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، جنہ دے نامہ اعمال دے اندر گناہ بڑے نے سانو فکر کرنی چاہیے، لیکن اسی انے بے فکر ہاں سانو فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ موت، قبر، حشر، حساب کتاب تو سانو انجی جڑا نا انج سمجھو کہ اساں اینوں اپنی زندگی ذہن چ انجی کٹ دیتا ہے، جبکہ حقیقت ہے روزانہ سننے ہاں دیکھنے ہاں کتنیاں مواتاں ہوندیاں نے، کتنے جنازے پڑھنے ہاں، کتنے انہوں اپنے کندھیاں تے اٹھا کے شہر خاموشاں دی طرف لے کے جانے ہاں۔ اللہ اللہ، لیکن ٹس تو مس نہیں، تھوڑی دیر اے آکھاں گے یار بڑا ماڑا ہویا ہے، یار بڑا افسوس ہویا ہے، جنازہ پڑھے ہے، اللہ اللہ، قبر دی اندر تدفین ہو رہی ہے، ادھر جناب سگرٹاں پیویں جا رہے ہیں، سگرٹ پین رہے ہیں۔ اتنے غافل انسان نے، اے نہیں پتا سی کھڑے کتھے ہاں۔ اللہ اللہ، ہائے ہائے، غفلت دی زندگی جڑی ہے نا، یہ سانو بہت زیادہ انہیں سانو جڑا بے پرواہ کر دیتا ہے، فکر مکا دیتی ہے، فکراں اتر گئیاں نے ذہناں دے وچوں، جبکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اپنی موت اور قبر نو ہمیشہ یاد رکھو، ہر لمحے یاد رکھو، ہر گھڑی یاد رکھو۔ موت تو بہت جڑی ہے دے اللہ اللہ، قبر جڑی ہے انسان نو کس طرح یاد رکھ دیئے، کس طرح یاد کر دیئے۔ قبر کہیں دیئے بندے منو اے نہ سمجھ کہ میں مٹی دا گاڑا وا، اللہ اللہ اللہ، قبر پکار پکار کے کہیں دیئے آندھی انا بیت الدودی، میرے اندر ٹھوئیں بہت زیادہ نے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر ایک ٹھواں ایک سپ اتنے زریلے نے او بار انج پھوک مار دین تے جتھے جتھے انہاں دی پھوک جائے اوتھے اوتھے ہریالی کدی بھی اگے نہ، کدی بھی ہریالی نہ آئے، اتنے زریلے او سپ اور ٹھوئے نے۔ تے قبر کی کہیں دی انا بیت الدودی، میں ٹھوئیاں دا گھراں، انا بیت التراب، میں مٹی دا گھراں۔ تے قبر آندی انا بیت الظلمہ، وفی روایت انا بیت الوحشا، میرے اندر اندھیرے ہی اندھیرے نے، میرے اندر چانن کوئی نہیں، میرے اندر اندھیرے ہی اندھیرے نے، میں اندھیریاں دا گھراں۔ دنیا دے اندر ذرا کو ایک منٹ سیکنڈ لائٹ آف ہو جائے تے اندھیرا سانو برداشت نہیں، شور و غل کرنا شروع کر دینے جی لائٹ آن کرو، انتظام کرو، روشنی کرو، لیکن کدی او اندھیریاں نو بھی یاد کریا کر جیڑے اندھیریاں دے اندر کسے نے کوئی لائٹ نہیں جلانی، کوئی کسے نے لالٹین دا انتظام نہیں کرنا، کسے نے کوئی اے سی دا انتظام نہیں کرنا۔ اس اندھیرے دے اندر اللہ 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 بڑے ہی اندھیرے نے، ایک اندھیرا نہیں، انا بیت الظلمہ۔ قبر کہیں دیئے اللہ 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 دیئے بندیا دنیا دے اندر اگر تو چاہنا ہے میرے اندر روشنی تے دنیا دے اندر نیک عمال کر کے آ، اپنی تیاری کر کے آ، عملاں دا تریاق لے آویں، عملاں دا تریاق لے آویں، اور میں جنت باغ بناں گی، اللہ اللہ اللہ، میں وچ وحشت بہت اندھیرا، روشنی لے کے آویں۔ قبر تے پکار پکار کے سانو کہہ رہی ہے، نبی علیہ السلام فرمایا 10 مرتبہ روزانہ قبر جڑی ہے بندے نو آوازاں دیندی ہے، 10 آوازاں قبر دی طرف آوندیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، ہن ٹائم نہیں وگرنا، میں 10 اودیاں قبر دیاں آوازاں جڑیاں تانوں دساں کیڑیاں کیڑیاں آوازاں بندے نو دیندی ہے۔
لیکن یہ یاد رکھو قبر کی کہندی ہے او بندیا دنیا دے اندر تو کلا ہوئے تے کسے نو بلا لینا کہ آ میرا دل لا لے، او کلا ہوئے تے مجلساں دے اندر چلا جانا ہے، لیکن قبر کہندی ہے انا بیت الوحدہ، میرے اندر تو کلا ہی ہوئے گا، یا میں ہونا ہے یا تو ہونا ہے۔ اس واسطے بندے نو دنیا دے اندر اے دی تیاری کر کے تے پھر جانا چاہیے، او دی تیاری نیک اعمال نے، او دی تیاری نماز روزہ حج زکات اچھا برتو کسے دے نال، اور دنیا دی زندگی دے اندر حرام تو بچنا، حلال دا مرتکب ہونا، اور کسے نال ظلم زیادتی نا انصافی نہ کرنا، اے اچھے اعمال نے۔ زبان دا چنگا بولنا ہے، ہاتھ دا کسے نال اچھا برتاؤ کرنا ہے، معاملات چنگے کرنے نے، لوکاں دے حق دبا دبا کے نہیں جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، صحابہ کہندے نے آپ نہ میں گل ختم کرن لگا، آپ ایک سواری اپنی تے سوار سن تے قبرستان مدینے دے کولوں گزرے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھیا دو قبراں، دو روایتاں ہوندیاں نے، ایک روایت دے اندر ہے 5 قبراں جیڑیاں نے انہاں دے وچوں اللہ اللہ چیخو پکار دی آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ اے لوگ کدوں مرے نے اور کون لوگ نے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ دور جہلیت دے اندر مرے نے، شرک تے انہاں دا خاتمہ ہویا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، نبی علیہ السلام اے روایت دوسری مشکات جلد اول دے اندر ہے، آپ نے 2 قبراں دے اندروں آوازاں سنیاں نے، آپ دا جڑا جانور ہے وہ بدک گیا ہے۔ آپ فرماندے نے قبر دے اندر عذاب برحق، فرمایا اگر میں اپنے اللہ نو کھواں تے میرا رب توانو پردے پیچھے کر کے تے قبر دے عذاب نو سامنے کر دوے، لیکن فرمایا اگر او عذاب تواڈے سامنے آ جائے کہ کس طرح جڑا کہ ظالم اللہ دے باغی نافرمان نو ماراں پیندیاں نے، فرمایا اگر او ماراں تسی ویکھ لو تے اپنے فوت ہون والیاں نو قبر دے اندر دفن کرنا چھوڑ دو، فرمایا تسی دفن کرنا چھوڑ دو۔ اتنیاں سختیاں نے قبر دے اندر، اسی انجی سمجھنے ہاں کہ ایک قبر جڑی ہے مٹی دا گڑا ہے جنہیں بنائی ہونجی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے مومن بندے دی قبر 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی ہو جاندی ہے، اور اللہ پاک انہوں جنت دی طرف ایک کھڑکی ہوا والی کھول دیندے نے، اور اللہ انہوں جنت دا لباس پہنا دیندے نے۔ اے تسی جا کے ویل لو، قبر پٹ کے ویل لو، انجی ہوئے گا جویں بندے نو اج دفن کیتا ہے نا، 100 سال بعد ویکھو گے، 10 سالاں بعد، 5 نو، ہفتے نو، مہینے نو، انہیں انجی رہنا ہے۔ لیکن اتے یقین ایمان، کیونکہ اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک تو باتاں نکلیاں نے اور اللہ دے حکم نال نکلیاں نے۔ کیوں قبر کیے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، 18واں پارہ سورہ المومنون ہے، فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا اے زندگی تو بعد اگلی زندگی قبر دی زندگی، اے برزخ دی زندگی ہے۔ برزخ دا معنی پردہ ہے، اے پردہ انج کر لئیے نا، تو انہوں کی پتا تو انہوں پردے نظر ہونا ہے، ایک پردے دے پیچھے کی ہے اس تو بندہ نہیں جڑا کہ واقف، اللہ اے کہ بندہ پردہ پرا کرے۔ اے پردہ کائنات دے اندر کوئی بھی پیچھے نہیں کر سکتا، اللہ دی طرفوں اے پردہ ہے، اے دے پردے پسے پردہ، پردے دے پیچھے دے حالات نے۔ اور آپ فرماندے نے جیڑا اللہ دا باغی ہو نا فرمانے، غفلت دے اندر زندگی گزارن والا دی قبر جیڑی ہے او تنگ اینی کر دیتی جاندی ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا ہے دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں دیاں دائیں طرف آ جاندیاں نے۔ اے دی مثال آپ نے خطبے دے اندر انج بیان کی تھی ہے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ جی میں میرے 2 ہاتھ دیکھ دیو، اے بائیں ہاتھ دیاں انگلاں دائیں دے اندر اور دائیں دیاں بائیں دے اندر انج دے دیتی ہے، انج دے کے انہاں نوں دبا دئیے۔ فرمایا اللہ دے باغیوں نا فرمان
دی قبر جڑی ہے او دیاں پسلیاں انج توڑ کے رکھ دیندی ہے۔ اللہ اللہ، آپ نا نماز دے اندر جدوں آپ نے واز بیان کیتا ہے نا قبر دا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بعد ہمیشہ اپنی فرض نماز نفل نماز دے اندر یہ دعا ضرور قبر دے عذاب تو پناہ منگیا کر دے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من المعصم والمغرب۔ 5 چیزاں تو آپ رب دی پناہ منگ کے پھر سلام پھیر دے، قبر دے عذاب تو، جہنم دے عذاب تو، دجال دے فتنے تو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا اور آخرت دیاں فتنیاں تو، اور آپ قرض تو رب دی پناہ منگیا کر دے، من المعصم والمغرب، ہر قسم دے گناہ اور قرض تو آپ رب دی پناہ منگ دے۔ اور آپ فرماندے قرض تو پناہ اس منگی دیئے کہ جدو بندہ قرض لیا ہوندہ نا جنہیں مقروض بندہ گناہ بھی کردا ہے، کیوں وعدہ کیتا ہے وعدے تے پہنچیا نہیں، جے کوئی لین آ گیا اس وعدے تے گھر ہون دے باوجود آکھے گا گھر نہیں ہے، جھوٹ بول لیا، گناہ ہو گیا نا۔ تو ایک تے لوگ پریشان کر دے نے، دوجا اے وے بندہ گناہ گار ہوندا ہے، اس واسطے آپ اس تو بھی پناہ منگیا کر دے۔ آپ فرماندے نے 2 قبراں دیکھیاں عذاب ہو رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جان دی ہوئے کون نے؟ کیا یا رسول اللہ فلاں فلاں نے۔ آپ فرماندے نہ دونوں نو قبر دے اندر عذاب کیوں ہو رہا ہے، اے دی وجہ آپ نے بیان کیتی ہے۔ فرمایا ایک بندہ پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں سی بچیا کردا، بدتمیز سی، یعنی کھڑا ہو کے پیشاب کر دینا یا پیشاب کرنا تے چھٹیاں تو نہ بچنا، پانی دا اہتمام نہ کرنا۔ فرمایا پیشاب دے چھٹیاں دی وجہ تو انہوں عذاب ہو رہا ہے۔ آپ فرماندے نے میری امت تے رب دا بڑا احسان ہے، پہلیاں امتاں انہوں نے اگر جسم تے پیشاب لگ جاندہ وہ حصہ کینچی نال کٹ دیں دے، جسم دا وہ حصہ کینچی نال کٹ دے، لیکن اللہ پاک نے میری امت تے احسان کیتا ہے، فرمایا جتھے پیشاب لگ جائے انہاں حصہ دھو لو، تے استنجا نہیں سن کر دے، پیشاب دے چھیٹیاں دا انہاں تو بچن دا اہتمام نہیں سن کر دے۔ پتہ یہ چلے ہے جڑا پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں اپنے آپ نو بچاندا، اے دی وجہ تو قبر دا عذاب ہوندا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَيَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوجا بندہ چغل خور سی، چغلیاں کردا رہندا سی، عادت پئی سی انہوں، جتھے بیٹھا اتھے چغلیاں، جتھے بیٹھا کوئی ایدی زبان تو کسے نو معافی تلافی آئی نہیں۔ چغل خور نہ بنو، چغل خور نو پالیا نہ کرو، چغل خور دی مذمت کریا کرو، کسے دی چغلی نہ کرو، غیبت نہ کرو، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ منو تو انو آخرت دی تیاری، قبر دی فکر کرن دی اور او تو بچاؤ دے اسباب پیدا کرن دی توفیق عطا فرمان۔ وما علیہ